نوکری دینے کے لیے اس فعل کو نیچے دبا دیتے ہیں کہ یہ بوٹے مسیح کی فعل ہے، یہ رامش مسیح کی فعل ہے، یہ مرکز مسیح کی فائل ہے۔ مسیح کے نام سے آج لوگ بہت سی لرزش کھاتے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، سبھی نبی، سبھی قومیں، قبیلے، جتنے نبی ہوں گے اور وہ قطاروں میں کھڑے ہوں گے، لیکن جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہوگا وہ تخت عدالت پر بیٹھ کر جب قوم بنی اسرائیل کا انصاف کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم گمراہی میں زندگی بسر کرتے رہے، کیونکہ سب چیزیں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ہاتھ میں کرتی ہے۔ تخت ہو یا ریاستیں ہو، سب چیزیں اسی کے لیے بنائی ہیں، کیونکہ لکھا کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس اس کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جتنے اخباری رپورٹر تھے، اخباری نمائندے تھے، انہوں نے جادوگروں کے پاس گئے، میڈیا والے گئے، سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنی تعداد کیوں ہوتی ہے، بہنیں بھائی آپ کے پاس کیوں زیادہ آتے ہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی کلمات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی زندگی دینے والی چیز نہیں، کوئی چھڑانے والی نہیں، کوئی بچانے والی نہیں، بلکہ لوگوں کا لالچ ہماری طرف ان کو کھینچ کر لاتا ہے۔ جب کبھی انسان مرتا ہے لالچ کے وسیلہ سے مرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ہمارے خداوند خدا مسیح یسوع کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی بخشش بھی ہمیشہ کی زندگی ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ جب ہم آدمیوں کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اسی لیے یہ گواہی اس سے بڑھ کر ہے کہ تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو قبول کریں، چغلی چکاری کو چھوڑیں۔ میں نے بہت سی بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھا ہے، تھوڑے ہی دونوں کی بات ہے، گوکو عالمی ایک بہن ہے اور وہ مجھے کہتی کہ میں نجات یافتہ ہوں لیکن ان کے اندر بدروہیں تھی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، فرض کیا کہ جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں، کوئی پیچھے آنے والا بھائی جتنے مرضی ہارن بجاتا، راستہ مانگتا، راستہ نہیں ملتا، جب ہم آگے سے ان کو راستہ دیں گے تو تب وہ آگے نکلے گا، جب راستہ ہی نہیں ملے گا تو وہ کیسے آگے گزرے گا؟ ابلیس کو ہم خود موقع دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ آج مدینے کے دور میں ابلیس شیر ببر کی مانند بازاروں میں گرج رہا ہے کہ میں ان کے لوگوں کو پھاڑ ڈالوں، کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ ہم ابلیس کو موقع خود دیتے ہیں، وہاں پر ہی نہیں بلکہ اور بھی مجھے پاسبانوں نے بتایا ہے کہ کویر کی جو چرچ کی کویر کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی بدروہیں تھی اور ہم نے ان کے جسم میں سے بدروہوں کو نکالا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، ایمان خدا پر ہے پھر بھی بدروہیں نہیں۔ جس جگہ پر ایمان ہوتا ہے، ایمان کے وسیلہ سے خدا ظاہر ہوتا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان ہمارے اندر ہوگا تو ہم خداوند کو پسند آئیں گے، اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو کیسے پسند آئیں گے؟ لکھا ہے کہ جب ہم آدمیوں کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس لیے اس سے بڑھ کر ہے کہ تاکہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں، اور لکھا کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا آپ کو میں نے جو پریکٹیکل کیا ہے، ہماری عمر تقریباً 45 سال ہے، ابھی تک میں ہاسپٹل میں نہیں گیا دوائی کے لیے، عام چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہی اتنا ہے کہ ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو خدا کے لوگ ہیں،
خدا ان کے نقصان نہیں ہونے دیتا، خدا ان کا روپیہ پیسہ کمایا فضول جگہوں پر نہیں لگنے دیتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں آپ کا روپیہ پیسہ کمایا جو ہوا اور وہ فضول جگہ پر نہیں لگنے دوں گا، بلکہ میں عام درخت میں بھی تمہاری حفاظت کروں گا۔ خدا کرتا ہے، خدا کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر کمی ہے، خدا کو پتہ ہے، بیوی کی زندگی میں کمی ہے، خدا کو پتہ ہے، بیٹی کی زندگی میں کمی ہے، کلیسیا کی بہنوں کی زندگی میں کمی ہے، بھائیوں کی کمی ہے، بھائیوں میں کمی ہے، تو خدا ہر ایک انسان کی کمی کو جانتا ہے، لیکن انسان خود لاغرض لوگ ہیں۔ انسان لاغرض اس لیے ہے کہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، ڈاواں ڈول رہتے ہیں۔ خدا ان کا بندہ ایلیا کہتا ہے کہ کب تک تم دو خیالوں میں زندگی بسر کرو گے؟ دو خیالوں میں جب انسان ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن جب ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی گلہ ہوتا ہے، ایک ہی چرواہا ہوتا ہے تو تب بات بنتی ہے۔ جادوگروں کے پاس زندگی نہیں ہوتی، نجات نہیں ہوتی۔ جادوگر جتنے تویز پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ غیر نمودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ لکھا کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس وہ نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پترس کے بات میں لکھا کہ تم سب اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ دو تو مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم اپنی فکریں آپ کرتے ہیں، اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ نام امیدوار جوئے میں نہ جتو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے۔